یہ بتائیے مولانا، آج جو ہے جامعہ مسجد گوری پالیا میں جس طرح مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرح ڈائریکشن دی تھی اور ہمارے ریاست اور خاص طور پر شہر بنگلور کے علماء اکرام نے بھی سائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ الحمدللہ گوری پالیا جامع مسجد میں بڑا ہی خوبصورت انداز سے جو ہے یہاں پر جو ہے پروٹیسٹ کی گئی اور وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو ہے یہاں پر جو ہے اپنا اظہار کیا گیا۔ بتائیے مولانا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ اور وقف املاک ہمارے پرکھوں کی جائیداد ہے۔ وقف بورڈ اور وقف املاک ہماری پرکھوں کی جائیداد ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے ہم کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ شروع سے ہمارے پرکھوں نے دین کے لیے اللہ کے نام پر وقف کی اور اس قانون کی ہم سخت طریقے مخالفت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنتر منتر سے لے کر آج تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جتنے بھی احتجاجات ہو رہے ہیں ان تمام احتجاجات کی ہم تائید کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے آواز لگائی اس آواز کو ہم لبیک کہتے ہیں، اور لبیک کہتے ہوئے یہ بات دائر کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی چیز کے ہم ہر چیز کی مخالفت کرتے ہوئے اس وقت ترمیمی بل کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری صاحب نے کل رات میں کل عصر کی نماز کے بعد ایک ویڈیو پورے ہندوستان میں لکھ کروائی کہ آج جمعہ کی نماز میں ایک سائلنٹ پروٹیسٹ درج کروایا جائے۔ تو ہم ہاتھ میں پٹیاں باندھ کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں وقف بورڈ کے خلاف جو بھی قانون بنا ہے ہم اس کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وقف بورڈ اس کے خلاف اس قانون کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ احتجاج ہم درج کروانا چاہتے ہیں، اور ہماری جامع مسجد گوری پالیا کے تمام ذمہ داروں نے اور تمام مسلیان اکرام نے اور تمام نوجوانوں نے مل کر اس احتجاج کو درج کروایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس احتجاج کو قبول فرما کر اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آئے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر بل پاس ہو تو مسلمانوں کا کس طریقے سے نقصان ہونے والا ہے؟ اگر بل پاس ہوگی تو سب سے پہلا نقصان مسلمانوں کے لیے یہ ہوگا کہ بھی ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، ہماری مسجدوں کے ہم مالک نہیں رہیں گے، کسی اور کا اجارہ داری ہوگی، کسی اور کا وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہتا ہوں۔ چھتیس گڑھ میں مسجد کا امام اپنی مرضی سے دین کی بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے حکومت سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اس طرح کے ابھی پریزنٹ چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کسی صورت اس کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے، اور کسی صورت ہماری مسجدوں کا ہمارا اختیار، جو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور اس کا قانون ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے مذہب کی پوری آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں اور رہنے کا ہمیں حق حاصل ہے، تو لہٰذا ہم اس میں کسی طرح کبھی کوئی ترمیم ہرگز نہیں چاہتے، نہ پہلے چاہتے تھے نہ آگے چاہیں گے، اور کسی صورت میں اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے گوری پالیا جامع مسجد میں جو جیسا بھی علماء کرام کا جیسا میسیج آیا، راتوں رات انشاءاللہ تمام محلوں میں مسلم محلوں کے اندر یہ کیسی بیداری، ایسا ایک جوش جاگا۔ الحمدللہ ہم اس جوش کو تمام نوجوانوں کو سلام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح جب بھی علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے قائدین جب بھی آواز دیں گے، ہمارے مسلمانوں ایک پلیٹ فارم ہو کر اسی طریقے سے جامع مسجد اس نے ہمارا جامع مسجد کے ساتھ مساجد ویسٹ کمیٹی کے پورے ذمہ داران بھی انشاءاللہ اس کے اندر جمع ہو کر ہی اپنے اپنے مسجد کے اندر سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے سے یعنی کہ گوری پالیا سے طریقے جامع اسپیٹ سے لے کر جامع اسپیٹ حلقے سے لے کر تمام ایک پلیٹ فارم کے اوپر تمام مساجد، تمام نوجوانوں، تمام بزرگ حضرات، علماء کرام ایک جمع ہو کر ایک سائلنٹ پروٹیسٹ قائم کیا ہے۔ اس کا ہمیں تہہ دل سے تمام مسلمان کرام کا، محلے کے نوجوانوں کا، علماء کرام کا تہہ دل سے جامع مسجد کمیٹی شکر گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین نے ملک کے مسلمانوں کو آواز دی ہے کہ آنے والی جمعہ جو جمعۃ الوداع ہے، اس موقع پر سینٹرل حکومت کی جانب سے جو وقف ترمیمی بل پاس کرنے کے سلسلے میں پیش رفت کی جا رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور اپنے احتجاج کو درج کرنے کے لیے اس جمعہ میں
दहने हाथ पर काली पट्टी बांध कर हुकूमत को बावर किया जाए कि हम इस बिल को कबूल नहीं करेंगे, इस बिल को हम रद्द करते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ऐलान किया है कि लोग किसी भी तरह का तशद्दुद बर्पा न करें, पुरअमन तरीके से जुमे के दिन सिर्फ अंदर आए, कहीं कोई पथराव ना हो और कहीं रास्ते में खड़े होकर कोई एहतिजाज ना करे, और इसी तरह बाहर निकलना, आवाजें बुलंद करना, इन सारी चीजों से आप अपने आप को बचा के रखें। अकाबिरीन की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं सिर्फ उसी पर अमल करते हुए दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध कर जुमे की नमाज अदा करें। हमारा ही था, हमारा ही रहेगा, और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बना है हम उसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ इतना करना है, और उसकी अगर वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, हो गई हो तो हम बैठ जाए। मुल्क में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश हो रही है। कैबिनेट ने पार्लियामेंट के पास कर लिया है, लेकिन सदन में पार्लियामेंट में पेश करने की हिम्मत नहीं हो रही, आगे पीछे हो रही है हुकूमत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 तारीख को जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज किया। मुल्क की तमाम मुस्लिम तंजीमें और सियासी पार्टियां, इंडिया अलायंस की, वो सब उसमें शामिल हो गई। एक जबरदस्त मैसेज चला गया, तो जरा बौखलाहट उनमें आ गई। और कल 26 तारीख को पटना में हुआ एहतिजाज जबरदस्त, और 29 तारीख को हफ्ते के दिन विजयवाड़ा में। ये पूरे मुल्क में होगा, तहरीक चलेगी। हम किसी हाल में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को कबूल करने तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं कबूल करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे 1000, 5000, 15000 को अपनी जान देनी पड़े, देंगे। ये कानून कबूल नहीं है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि कल जुमा की नमाज को आते हुए मुसलमान काली पट्टी बांध के आएंगे। अलामत होगी कि मुल्क का हर मुसलमान इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है, कोई इसको कबूल करने तैयार नहीं है। काली पट्टी बांध कर जुमा पढ़ेंगे। चूंकि फैसला ये हुआ दोपहर के वक्त में, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो सकी है, लेकिन जितना मुमकिन हो सकता है आज रात भर, कल सुबह में बात फैलाने की कोशिश करेंगे। तो काली पट्टियां अब कहाँ मिलेंगी? घर में काली ओढ़नी होगी, बीवी की होगी, बेटी की होगी, बहन की होगी। एक काली ओढ़नी कुर्बान, काटो उसको, 2 साथियों को बांध लो। कोई पूछे तो बताओ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में, उसकी मुखालफत में हमने ये बांध कर एहतजाज किया, अलामती तौर पर हमने एहतजाज किया।